تو بہت شکریہ کے ساتھ اب میں دعوت دوں گا حسن ایسٹ میں تدریس بھی کرتے ہیں اور یونیورسٹی میں بھی پڑھاتے ہیں سید ریحان گیلانی جو عربی کے استاد ہیں اور کلاسیکی عربی میں نظم اور نثر کے حوالے سے باب العلم کے موضوع پہ بات کریں گے۔ اچھا، میں عرض کرتا چلوں کہ یہ نظم و نثر سے مراد یہ تھی کہ کچھ بارگاہ امام علی علیہ السلام میں منظوم ہدیہ ہو اور کچھ منثور ہدیہ ہو۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اب مجھے یہ بہت مناسب معلوم ہو رہا ہے کہ پہلے تھوڑا سا منثور تذکرہ ہو اور پھر کچھ ہلکا پھلکا ترنم سے جو آپ نے مجھے حکم کیا تھا، میں کوشش کروں گا ٹوٹے پھوٹے کچھ جو ہے وہ پڑھنا کی کوشش کروں گا۔ جی اچھا، سب سے پہلے میں یہ عرض کرتا چلوں کہ چونکہ یہ باب مدینۃ العلم کی بات ہے تو بالکل خاص اسی کے حوالے سے کچھ فوڈ آف تھاٹ آج دینے کی کوشش کریں گے ہم یہاں استونیست کے پلیٹ فارم سے۔ اس کے لیے سب سے پہلے تو یہ ایک کتاب دکھانا چاہوں گا، یہ شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری صاحب کی کتاب ہے القول القیم فی باب مدینۃ العلم۔ تو اس میں انہوں نے خاص اس حدیث مبارکہ کی جتنی بھی اسناد ہیں یا جتنے بھی طرق ہیں اور اس پہ جو بھی بحث ہے وہ انہوں نے کی ہے اس کتاب میں، اور اسی سے میں کچھ اسی روایات کی جو مختلف ورژنز ہیں وہ پڑھیں گے اور ہم دیکھیں گے کہ اس روایت کے ساتھ جڑی ہوئی کون کون سی باتیں ہیں اور ہمیں کیا چیزیں کھل کے ہمارے سامنے آتی ہیں۔ تو سب سے پہلے تو ایک یہاں جو بات ملتی ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں عمومی طور پہ یہ معلوم ہے اہل سنت کے ہاں یہ عمومی تصور ہے کہ سب سے زیادہ مرویات حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، یعنی روایت حدیث میں جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سب سے زیادہ روایت کیا وہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور اس کے بعد پھر وہ باقی صحابہ کا نام لیتے ہیں، اور حضرت علی اوسط درجے کے راویان میں شامل ہوتے ہیں، اور آپ سے مرویات کی تعداد تقریباً سبھی محدثین کے ہاں جو بتائی جاتی ہے وہ 600 سے زیادہ نہیں ہے۔ تو ڈاکٹر صاحب نے یہاں پہ شمار کیا، انہوں نے کہا کہ میں نے احصاء کیا اس کا، اور وہ تعداد بتاتے ہیں کہ 15,266 یہ تقریباً جو روایات ہیں مولا علی سے مرویات ہیں۔ سبھی کتب اہل سنہ میں یہ تعداد 15,000 سے زیادہ ہے، یہ سب سے اہم بات ہے۔ اور اس کی وجہ بھی وہ لکھتے ہیں کہ کیونکہ ایک جملہ بس ان کا میں سناتا ہوں کہ شاید اس کے پیچھے عہد بنو امیہ اور عہد بنو عباس کے معروضی حالات کا اثر ہو، کیونکہ اکثر احادیث کی جمع و تدوین کا زمانہ وہی ہے جو بنو امیہ اور بنو عباس کا دور حکومت تھا، تو یوں اس کے عوامل غالباً سیاسی ہو سکتے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد وہ آگے اس حدیث مبارکہ کے مختلف روایات پہ مختلف ورژنز پہ بات کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تو معروف حدیث ہے جی یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ انا مدینۃ العلم وعلی بابھا فمن اراد العلم فلیأت الباب، کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے، تو جو یہ ارادہ کرے کہ وہ علم حاصل کرے تو وہ دروازے پہ آئے۔ بڑی سادہ سی سیدھی سی بات ہے، اور اسی کے ساتھ ایک اور بات ہے، علم کے ساتھ حکمت بہت ضروری ہوتی، تو سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ انا دار الحکمت وعلی بابھا، تو علم بھی اور حکمت بھی۔ عموماً کیونکہ علم کا تصور اتنا محدود ہو گیا ہے ہم لوگوں کے اذہان میں فی الوقت اس دور میں، تو اس لیے بیچ میں بول رہا ہوں کہ علم کا سب سے بڑا درجہ تو معرفت الہی ہے، تو اگر ہمیں معرفت الہی حاصل کرنا ہے تو اس کا بھی پھر دروازہ علی ہی ہوگا، یعنی کہ یہ مجھے لگ رہا تھا۔
جی جی بالکل آپ بجا فرما رہے ہیں. دیکھیے کہ علم کی جب بحث ہوتی ہے تو علم تصور اور تصدیق ہے، پھر علم کے ذرائع ہیں حواس سے، عقل سے، وجدان سے، اور پھر سب سے مستند معتبر ذریعہ ہمارے ہاں جو علم کا ہے وہ وحی الہی ہے. تو اب جس علم کا مدینہ سرور کونین ہے وہ کون سا علم ہے؟ اسی کا دروازہ علی ہے، تو وہ سب سے مستند علم ہے. اور ہم اس پہ ابھی آگے جیسے جیسے آپ چلیں گے اسی حدیث کے مختلف ورژنز آپ دیکھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ کیا ہے. تو ایک اور جگہ حضرت ابو ذر غفاری کہتے ہیں کہ علی باب علمی، رسول اللہ نے فرمایا علی باب علمی و مبین لامتی ما ارسلت به من بعد حبہ ایمان و بغضہ نفاق والنظر الیہ رأفت و مودتہ عبادت. کہ رسول اللہ نے فرمایا علی میرے علم کا دروازہ ہے، اور جو دین مجھے دے کر مبعوث کیا گیا میرے بعد میری امت کے لیے اس کی وضاحت کرنے والا ہے. علی کی محبت ایمان ہے، علی کا بغض نفاق ہے، علی کی طرف دیکھنا رافت و نرمی پیدا کرتا ہے، اور اس سے محبت کرنا عبادت ہے. ایک اور روایت بھی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، چونکہ وہ باب مدینۃ العلم سے وہ نہیں ہے اس لیے بہت سی اور چیزیں میں چھوڑے جا رہا ہوں. آپ نے فرمایا نظر الی وجہ علی عبادت. تو یہ بھی ایک روایت ہے جو پیش نظر رکھی جائے جب اس کو پڑھا جائے. سیدہ عائشہ ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا سیدۃ النساء اہل الجنہ اما زہرا نے فرمایا کہ زوجتو کے رسول اللہ نے مجھے کہا کہ زوجتو کے اعلم المؤمنین واقدمہم سلما وافضلہم حلما، کہ میں نے تیری شادی اس شخص سے کی ہے جو سبھی مومنین میں سب سے زیادہ علم والا ہے اور سب سے بڑھ کے یعنی اسلام قبول کرنے والا ہے. اقدم ہے ان میں اسلام میں یعنی سابق المسلمین ہیں، اور افضلہم حلما، اور حلم میں سب سے زیادہ فضیلت رکھتا ہے. تو حلم نرم خوئی بردباری، حلم سے سبھی واقف ہیں کہ کیا ہوتا ہے. پھر آگے جی آج آپ خصائص امام نسائی سے پڑھ رہے تھے، میں اس کو بس خالی تکرار اس کا کرتا ہوں کہ قسمت الحکم و عشرۃ اجزاء، حکمت کو 10 اجزاء میں تقسیم کیا گیا. 9 کے 9 امام علی کے ہیں اور 1 باقی سب کا ہے. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ مولا علی سے ایک آپ کو مبارک دی اور آپ کو کہا، میں پچھلی باتیں چھوڑ رہا ہوں، آپ نے ایک بات کی اور رسول اللہ کی بات کے جواب میں آپ نے کچھ معروضات اپنی پیش کی، تو اس کے جواب میں رسول اللہ نے کہا لِيَحْنِكَ الْعِلْمُ أَبَا الْحَسَنِ لَقَدْ شَرِبْتَ الْعِلْمَ شُرْبًا وَنَحِلْتَهُ نَحْلًا، کہ علم تجھے مبارک ہو ابو حسن، تو نے علم کو پیا، یعنی شربت العلم یعنی وہ جو کہتے ہیں نا تو نے بھر بھر کے شراب پی علم کی، وَنَحِلْتَهُ نَحْلًا، اور تو نے چشمہ ہے علم و معرفت سے جھی بھر کر سیرابی حاصل کی. یہ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امام علی کو فرما رہے ہیں. پیچھے یہ ہے کہ میں نے عرض کیا رسول اللہ مجھے کوئی نصیحت کرو، تو آپ نے نصیحت فرمائی اور پھر آپ نے آگے سے جواب میں دعا کی، اور اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. حضرت سلمان فارسی سے مرفوعاً روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عالم و امتی من بعدی علی ابن ابی طالب، کہ میرے بعد میری امت میں سب سے زیادہ علم رکھنے والا علی ابن ابی طالب ہے. اب یہ ایک اور بہت آپ کے خصائص میں سے ایک بہت بڑی خاصیت ہے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا کہ سلونی اما شئت، یا پھر امام علی نے یہ کہا رسول اللہ نے کہا سلونی اما شئت، مجھ سے پوچھو جو تم چاہتے ہو پوچھنا. تو ایک شخص کھڑا ہوا، اس نے کہا آج میں اپنے باپ کا مسئلہ حل کر لوں. تو اس نے کہا کہ میرا باپ کون ہے؟ آپ نے کہا تیرا فلاں باپ ہے. بخاری کی روایت ہے، تفصیلات سے سبھی اہل علم واقف ہیں. ایک اور نے کہا کہ میرا نسب کیا؟ آپ نے کہا تیرا نسب وہ ہے.
ایک نے کہا یہ تو دنیا کی بات ہے, میں ذرا کچھ اور پوچھتا ہوں. اس نے کہا میں جہنم میں جاؤں گا, جنت میں جاؤں گا. آپ نے کہا تو جہنمی ہے. یا رسول اللہ نے یہ کہا یا پھر مولا علی نے کہا. اور یہ بہت سارے صحابہ نے یہ کہا ہے کہ رسول اللہ کے بعد مولا علی کے علاوہ کسی صحابی نے یہ بات نہیں کی. اور آپ برملا کہا کرتے تھے, خود کہا کرتے تھے. اب دیکھیے کہ سلونی فإنکم لا تسألونی عن شیء فیما بینکم و بین الساعة, یعنی تم مجھ سے کوئی ایسی بات آج اور قیامت کے درمیان کوئی بھی بات ایسی نہیں ہے جو مجھ سے پوچھو اور میں تمہیں بتا نہ سکوں. ولا عن فئة تهدی 100 وتضل 100 الا حدثتکم. اب وہ گمراہ فرقے کے بارے میں ہے. ایک اور جگہ ایک اور روایت ہے کہ سلونی قبل ان تفقدونی سلونی ان طرق السماء, مجھ سے آسمانی راستوں کے بارے میں پوچھو. یہ معراج کے تسلسل کی ایک بات ہے کہ سلونی ان طرق السماء فإنی اعرف بها من طرق الارض, میں زمینی راستوں سے زیادہ آسمانی راستوں سے واقف. اچھا پھر یہ ہے کہ اب لوگوں نے پوچھا بھی, جیسے رسول اللہ سے پوچھا تو لوگوں نے حضرت علی سے بھی پوچھا اور کہا کہ افرأیت البیت المعمور. یہ اگلی ایک روایت ہے جس میں یہ سوال کیا گیا کہ کیا آپ نے بیت المعمور دیکھا ہے؟ تو آپ نے کہا اور پوچھا کہ ما ہوا, تو قال ذاک الصراخ فوق سبع سماوات تحت العرش, وہ ایک سوراخ ہے جو 7 آسمانوں سے اوپر ہے اور عرش سے نیچے ہے. اور پھر فرمایا کہ یدخلہ کل یوم 70,000 ملک لا یعودون فیہ الی یوم القیامہ, 70,000 فرشتے ہر روز وہاں سے آتے ہیں جو دوبارہ اس میں لوٹ کے نہیں جاتے. تو یہ بیت المعمور سے متعلق سوال کیا گیا. اور پھر کچھ جگہوں پہ قرآن مجید کی بات آئے والزاریات اور والناشطات نشطا, ان سے متعلق پوچھا گیا, مولا علی جواب دیتے گئے. تو بالکل ویسا ہی معاملہ ہوا جیسے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوا. اور ایک اور بات جی, یہاں پہ پھر ہم اس کو سم اپ کریں گے کہ سیدہ عائشہ سے روایت ہے, آپ نے بلکہ یہ آج بتایا بھی کہ علی عالم الناس بالسنہ, کہ علی جو ہیں سنت کے علم کو لوگوں میں سب سے زیادہ جانتے. جس طرح سبھی انسانوں میں اور پھر رسولوں میں افضل ترین نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے ہر اعتبار سے, تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت, آپ کی معیت اور آپ کے ساتھ بہت زیادہ اقرب ہونے کی وجہ سے مولا علی آپ کے بعد ہر میدان میں ہر حوالے سے باقی سبھی لوگوں سے اعلیٰ ہیں. اور بہت 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 دلچسپ بات ہے وہ جو ابھی ہم کر رہے تھے کہ یہ علم کون سا ہے. تھوڑے سے اس کے اوپر ہم بات کرتے ہیں کہ جو قرآن مجید ہے, ویسے تو اس کے بارے میں بہت سی بحث ہوتی ہے کہ مخلوق ہے, کلام الہی ہے, کلام الہی مخلوق ہوتا ہے یا صفت ہے, جو بھی ہے. لیکن قرآن مجید میں آتا ہے کہ انہ لقول رسول کریم, کہ یہ ایک رسول کریم کا, رسول کریم سے مراد یعنی ایک پیغامبر کا قول ہے. یعنی اس اعتبار سے کہ اپنے ظاہر اور صدور کے اعتبار سے obviously وہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ مبارک ہیں, آپ کے دہن مبارک سے نکلتا ہے. اور دوسری ایک اور آیت ہے سورہ نجم کی, وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی. اور قرآن مجید ایک جگہ یہ دعویٰ کرتا ہے, اگرچہ اس پہ بھی بہت ساری باتیں ہو سکتی ہیں, کہ ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین, کہ کوئی ایسا خشک و تر نہیں ہے جس کا ذکر کتاب میں نہ کیا گیا ہو. اب وہ باب ہدایت میں ہے یا باب موجودات میں ہے, باب مخلوقات میں ہے یا اصولوں کے ضمن میں ہے, یہ ایک الگ بحث ہے. مفسرین اس پہ بولتے رہتے ہیں, باتیں کرتے رہتے ہیں. ہمیں یہ پتا ہے کہ خشک اور تر جب آ جاتا ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ سارا کچھ ہو گیا. تو اب وہی خشک و تر کا علم قرآن کا ہے. اور اللہ کے نبی یہ کہتے ہیں کہ علی القرآن مع علی و علی مع القرآن, اور یہ جدا نہیں ہوں گے یہاں تک کہ حوض کوثر پہ آ جائیں گے. اسی طرح علی حق کے ساتھ ہے اور حق علی کے ساتھ ہے. تو قرآن مجید اور علی کا ساتھ ایسا ہے. اب بہت ساری روایات ہیں اسی علم کے باب میں. حضرت عبداللہ بن عباس سے مروی ہے کہ ہر لفظ کی قرآن مجید کے ساتھ معنی ہے اور سبھی باطنی معنی کو علی بہت بہتر جانتے ہیں. امام علی نے کئی دفعہ کہا کہ قرآن مجید کی کون سی آیت رات کو نازل ہوئی, دن کو, دوپہر کو یا چاشت کے وقت,
کس کے لیے نازل ہوئی, کس وجہ سے نازل ہوئی, میں سبھی سے واقف ہوں. تو یہ ظاہر و باہر ہے کہ مولا علی باقی سبھی علوم کے ساتھ ساتھ علم وحی و سنہ میں بھی نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد سب سے زیادہ سکا اور اسکا اور احکم ہے اور عالم ہے. تو وما علی الا البلاغ. اب مجھے پتہ نہیں میرے پاس کتنا وقت ہے, کچھ ہے؟ جی ٹائم ہے, بالکل ہے. چونکہ میں نے سید کو دیکھا کہ سید آ چکے ہیں. وہ تو آپ کو سننا ہے. اور دوسرا یہ کہ کل یہ عباس صاحب بھی آئے نہیں, کل انہوں نے ایک اقتباس پڑھا تھا, وہ اسی والے بلکہ اسی پہ تھا کہ علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے. آپ سے بھی سمجھا چکے تھے. جی میں نے کچھ چیزیں سنی. میں عرض کرتا چلوں کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ یہ قربت و معیت اتنی زیادہ ہے کہ جیسے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن آپ کی تعریف کرتے تھے, آپ سے باتیں پوچھتے تھے, ایون قحط پڑتا تھا تو آپ سے دعا کی درخواست کرتے تھے. تو ویسے ہی میں نے ابھی ایک پڑھی کہ شام والوں نے مولا علی سے پوچھا کہ خنسا مشکل کی وراثت کا معاملہ کیسے ہوگا, تو آپ نے جواب دیا. اور اس پہ آج میں فیس بک پہ دیکھ رہا تھا, ایک صاحب نے اس کے اوپر بحث بھی بڑی کی ہوئی تھی کہ ایسا ہے اور یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے. اور پھر بہت سی تعریفات بھی ملتی ہیں حضرت امیر معاویہ کہ ہاں آپ دیکھتے ہیں کہ وہ مولا علی کی تعریفیں کرتے ہیں باوجود سیاسی چپکلش کے اور دشمنوں کے. تو یہ خصائص امام علی میں سے ہیں. میں جی بس جلدی میں کچھ ٹوٹی پھوٹی شاعری کی ہے میں نے. حجاز صاحب مجھے نہیں پتا, میں آپ کی سما خراشی نہ کروں, میں اسے ترنم سے پڑھنے کی کوشش کروں گا. بسم اللہ. حبیب خالق کل ہے مدینہ علم و حکمت کا, حبیب خالق کل ہے مدینہ علم و حکمت کا, اور اس شہر نبوت کا فقط ایک در علی والا کلام سرورِ دی ہے, و بابوہا علی انتا کا حافظ تو و رب الکعبہ وقت واپسی جس نے, وہی عارف وہی عادل وہی اکرم وہی اتقا, وہی عارف وہی عادل وہی عارف وہی عادل وہی اکرم وہی اتقا. حدیث کن تو مولا سے آیا ہے رتبہ حیدر, حدیث کن تو مولا سے آیا ہے رتبہ حیدر, علی سرور علی ناصر علی سرور علی ناصر علی آقا ہوا سب کا علی سرور. باقی شعر تو بہت سے ہیں جی, میں بس 2 اور پڑھتا ہوں. علی حق کے کریم اور حق
علی کے ساتھ رہتا ہے، علی حق کے کریم اور حق علی کے ساتھ رہتا ہے، خلاف مرتضی جو بھی دکھائی دے نہیں سچا، خلاف مرتضی جو بھی دکھائی دے نہیں سچا، علی کا بغض دوزخ ہے، ولائے مرتضی جنت، علی کا بغض دوزخ ہے، ولائے مرتضی جنت، بفہوائے علی انتا قسیم النار والجنہ، بفہوائے علی انتا قسیم النار والجنہ۔ جزاک اللہ جی۔ بہت ہی پر اثر آپ کو خاص اس میں ہے، اب تو ہم آپ کو چھوڑیں گے نہیں، کیونکہ یہ تو ایک تو اتنی شاعری تو بہت خوبصورت تھی، مگر جو طرز تھی وہ بھی اب سننے کو ملتی۔ مجھے تو بچپن یاد آ گیا، سفید چاندنیاں، عرق گلاب کا چھڑکاؤ، پاکیزگی کا ایک سما، اب تو یہ دھنیں ہی نہیں ملتی۔ بس یہ شعر بھی ابھی کچھ ایک ہی دن میں ہوئے جو بھی ہوئے، اور میں نے دوبارہ ان کو دیکھا بھی نہیں کہ کوئی بنت میں کہیں کوئی خامی ہے یا کوئی چست نہیں ہے اس کی بندش، تو وہ بھی بہتر نہیں کیے، بس آپ کے حکم کی تعمیل کی خاصب، خدا مزید برکت ڈالے اور تاثیر پیدا کرے مزید۔ تو آپ نے بڑا خوشگوار آپ نے سماع کر دیا، جزاک اللہ۔